عظمت قرآن کریم کی تقریب ہے، میں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، حضور پاک علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی تعریف کرنے میں 3 چیزیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں قرآن کی تعریف لکھی ہے، فرمایا القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ فرمایا قرآن کریم 3 چیزوں پر مشتمل اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 1 المنزل علی الرسول، یہ حضور پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے۔ نمبر 2 والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے اور جمع کیا ہے۔ نمبر 3 والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ تو کلام اللہ ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں یہ 3 عناوین پر قرآن کریم کی عظمت کو سلام پیش کروں۔ سب سے پہلی بات، القرآن هو المنزل علی الرسول، کہ قرآن کریم حضور پاک علیہ السلام پر نازل ہوا۔ میرے دوستو، حضور پاک پر قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ النشر فی قراءات العشر میں لکھا ہے، فرمایا 10 ترتیبیں ہیں جن ترتیبوں کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ وہ 10 قسم کے اوقات، 10 قسم کے موسم، 10 قسم کے معاملے ہیں جن کے مطابق قرآن نازل ہے۔ نمبر 1، قرآن کبھی دن میں اترا، کبھی رات میں اترا، کبھی سردی میں اترا، کبھی گرمی میں اترا۔ قرآن کبھی سفر میں اترا، کبھی حضر میں اترا، کبھی زمین پہ اترا، کبھی آسمان پہ حضور پہنچے تو تب اترا، کبھی سونے لگے تو اترا اور جاگتے ہوئے تو اترا۔ کبھی حضور پاک پر قرآن کریم ہجرت سے پہلے اترا، کبھی ہجرت کے بعد اترا۔ وہ لکھتے ہیں جو دن میں اترا اس قرآن کے حصے کو نہاری حصہ کہتے ہیں، جو حصہ رات میں اترا اسے لیلی حصہ کہتے ہیں، اور جو اسی طرح سردی میں اترا ہے اسے شتائی کہتے ہیں، جو گرمی میں اترا ہے اسے سیفی کہتے ہیں، جو نوم یعنی نیند کے ابتدائی حصے میں اترا ہے اسے نومی کہتے ہیں، اور جو آیت جاگنے میں اتری ہے اسے یقظانی حصہ کہتے ہیں، اور جب حضور زمین پہ تھے قرآن اترا تو اسے ارضی کہتے ہیں۔ حضور پیغمبر علیہ السلام معراج پہ جانے لگے، آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں تھے تو وہ آیت فضائی بنی۔ حضور پاک علیہ السلام آسمان پہ پہنچے تو آیت سماوی بنی۔ نبی پاک پر ہجرت سے پہلے اترا تو آیت مکی بنی، ہجرت کے بعد اترا تو آیت مدنی۔ یہ وہ 10 حصے۔ جزاک اللہ۔ شان قرآن، شان عظمت قرآن، شان حفاظ قرآن، درسہ صوت القرآن، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو اس طرح 10 حصوں پر زمین پہ نازل ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اب حضور پاک پر تو یہ 10 ترتیبوں پہ قرآن آیا، لیکن میں 2 ترتیبیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ 2 ترتیبیں ہیں جو صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امام بخاری نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے ذکر کیا ہے۔ حضرت اماں فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر قرآن کریم اترتا اس کی کچھ کیفیت کی کارگزاری بیان فرمائیے، کچھ حال بیان فرمائیے، کچھ معاملہ ارشاد فرمائیے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا عائشہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا، احیانا یتمثل لی الملک، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مجھ سے گفتگو کرتا، فحیعا ما یقول، میں یاد کر لیتا وہ جو کہتا، لیکن جب انسانی شکل میں مجھ سے گفتگو کرتا تو یہ وہ احون علیہ، بڑی آسان ترتیب ہوتی، بڑی راحت کی ترتیب ہوتی، بڑے اچھے طریقے سے ہم گفتگو کرتے اور سن لیتے، لیکن کبھی طریقہ اس کے الٹ ہوتا۔ وہ ترتیب یہ تھی احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرسی، میرے پاس اللہ کا قرآن یوں آتا جیسے گھنٹی بجنے کی آواز ہے، جب یوں آتا
فرشتہ نظر نہ آتا جب اس طرح کیفیت ہوتی تو وہ اشدہ علیہ فیفصل عنی میرے پسینے پھوٹ پڑتے وہ میرے اوپر تکلیف کا مرلہ ہوتا میرے اوپر بالکل ایک قسم کا گھراں گزرتا بوجھ گزرتا یہ بھی وہی آتی تھی ملتان کے غیوروں میں دونوں ترتیبیں آپ کی خدمت میں سمجھانے لگا ہوں جو پہلی ترتیب ہے جس کے مطابق حضور پاک فرماتے ہیں فرشتہ انسانی شکل میں آتا مجھ سے گفتگو کرتا میں اس کی بات کو یاد کرتا اللہ کے قرآن کی آیت بنتی میں صحابہ کو سنا دیتا یہ ترتیب آسان کیوں تھی اور جس میں فرشتہ نظر نہ آتا وہ ترتیب مشکل کیوں تھی میں دونوں وجہ آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی المتوفى 855 ہجری رحمہ اللہ کی بات سے نقل کر کے لگا ہوں یہی مضمون حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں نقل کیا ہے احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ بخاری پہ نقل کیا ہے امام کرمانی نے القواقب الدراری شرح کرمانی میں نقل کیا ہے میں ان تمام محدثین شراح کرام کی بات کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں فرمایا اللہ کے نبی نے جب فرشتہ میرے سامنے ہوتا مجھ سے گفتگو کرتا اللہ کا قرآن سناتا رب کا پیغام سناتا رب کی بات بتاتا میں اس کو یاد کر لیتا یہ کیفیت آسان اس لیے تھی کہ فطرت انسانی ہے بندہ بھی سامنے ہو مخاطب بھی سامنے ہو سامنے بھی سامنے ہو دونوں ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس ہو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہو تو گفتگو کرنے والا بھی ہچکچاتا نہیں ہے گفتگو سننے والا بھی ہچکچاتا نہیں ہے تو فرمایا یہ ترتیب تو آسان تھی لیکن جب فرشتہ نظر نہ آتا صرف آواز آتی تو فطرت انسانی ہے اکیلے کمرے میں بندہ موجود ہو آواز آنے لگے میرے بندے کیا حال ہے ہم تم سے ایک بات کرنے لگے ہیں تو فطرتاً بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کوئی نظر نہیں آ رہا آواز کہاں سے آ رہی بندہ نظر نہیں آ رہا بات کون کر رہا قائل نظر نہیں آ رہا اور کہاں سے آ رہا انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس لیے حضور پاک کی پریشانی ہوتی تھی تو اس لیے پسینے پھوٹ پڑتے تھے یہاں حضور پاک پہ دو کیفیتیں ہیں کبھی فرشتہ آیا پیغام خداوندی تھی کبھی فرشتہ آیا لیکن شکل نظر نہ آئی پیغام خداوندی آیا یوں کیفیت جمع ہوتی گئی حضور پاک علیہ السلام قرآن پڑھ کے سناتے گئے ملتان کے غیوروں توجہ رکھنا اس حدیث پاک میں لفظ ہے یأتینی مثل سلسلۃ الجرس ایسے گھنٹی بجتی اس طرح میرے پاس وہی آتی سوال اٹھتا ہے الجرس مزامیر الشیاطین یہ جو گھنٹی ہے یہ شیطان کا آلہ ہے یہ جو گھنٹی ہے شیطان کی آواز ہے یہ جو گھنٹی ہے یہ شیطان کا ساز ہے پھر شیطانی طریقوں پہ اللہ کی بات کیوں اتر سکتی ہے شیطانی ترتیبوں پہ اللہ کی وحی کیسے اتر سکتی ہے اس سوال کا جواب سمجھانے لگا ہوں دو جواب ہے ایک علمی ایک عوامی ہے میں دونوں رکھنے لگا ہوں ہمارے ائمہ نے لکھا ہے فرمایا تشبیہ من بعض الوجوہ ہوتی ہے من کل الوجوہ نہیں ہوتی حضور پاک فرماتے ہیں گھنٹی کی طرح ہے فرمایا گھنٹی کی طرح اور ہوتا ہے گھنٹی اور ہوتی ہے تو اب جب کہا جائے گا کہ میرا یہ بیٹا شیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر درندہ ہے یہ بھی درندہ ہے اس کی چار ٹانگیں ہیں اس کی بھی چار ٹانگیں ہیں وہ بھی دم والا ہے یہ بھی دم والا ہے جی نہیں بلکہ بتایا جائے گا یہ ایسے دلیر ہے جیسے شیر دلیر ہے یہ ایسے بہادر ہے جیسے شیر بہادر ہے یہ ایسے شجاع ہے جیسے شیر شجاع ہے یہ ایسے نڈر ہے جیسے شیر نڈر ہے اس میں بزدلی نہیں ہے جیسے شیر میں بزدلی نہیں ہے تو فرمایا پتہ چلا یہاں حضور پاک علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ جو وہی بھیجتے تھے وہ گھنٹی کی طرح تھی مراد یہ ہے جب گھنٹی بجتی ہے مسلسل بجتی ہے اس میں وقفہ نہیں ہوتا آیت اترتی تھی مسلسل اترتی تھی اس میں وقفہ نہیں
صحابہ بھی عربی تھے، قرآن بھی عربی ہے، تو ڈائریکٹ آتا، ان کو مل جاتا، ڈائریکٹ نہیں آیا، حضور پاک کے واسطے سے آیا۔ وجہ میرے دوستو قرآن کریم کے اس واقعے کو یاد کرو جب قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی نہیں دیکھ سکتے، نبی پہ اعتبار کرو، نبی پر اعتماد کرو، نبی پر بالکل توجہ رکھو، نبی سنے گا خدا کو تمہیں سنائے گا، نبی دیکھے گا خدا کو تمہیں بتائے گا، نبی کو مانو تو خدا کی بات مان لی، قوم نہ مانی کا نہیں
اللہ نہیں مجھے جواب دیتا ہے یہ جواب ہے سبحان اللہ میں تو آپ کو نیکی ملے گی مجھے تو پتہ نہیں چلے گا کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میں تمہارے مذہب کا خطیب نہیں ہوں مذہب کا وکیل ہوں آپ فتویٰ کی ترتیب دیکھیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو میں نے تو کبھی نہیں کہا سبحان اللہ میں نے تو سبحان اللہ کے لیے کسی نے کہنا کہے جس نے نہیں کہنا نہ کہے میری تقریر تمہاری سبحان اللہ سے نہ بڑھتی ہے نہ کہنے سے گھٹتی ہے میں نے خود گفتگو کرنی ہے اس لیے مجھے جواب چاہیے آپ کی توجہ ہے آپ کہیں گے گرمی والا کلام نرمی والا کیسے بنا میں نے بھائی سے پوچھا بھائی جان پانی بڑا ٹھنڈا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی کہاں سے لایا کہتے مولانا میں فریج سے لے کر آیا میں نے کہا فریج میں کیا ہے پیٹرول ہے کہتے نہیں ڈیزل ہے نہیں مٹی کا تیل ہے نہیں گیسز ہے نہیں کیا ہے کہتے بجلی ہے میں نے کہا بجلی ٹھنڈی ہے یار بجلی تو ہیٹر میں جائے گرم ہے بجلی سے تو بندہ جل جاتا ہے کرنٹ لگے تو بندہ رات ہو جاتا ہے بھسم جلتا ہے بھسم بن جاتا ہے اور کوئلہ بن جاتا ہے بجلی تو گرم ہے فریج میں ٹھنڈی کیسے اور بجلی تو گرم ہے اے سی میں ٹھنڈی کیسے بجلی تو گرم ہے فریزر میں ٹھنڈی کیسے جی اس میں کمپریسر لگا ہوا ہے وہ بجلی کی گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر دیتا ہے بجلی کی گرمی کو نرم بنا دیتا ہے وہ ہاٹنگ کو کولنگ بنا دیتا ہے میں نے کہا ٹھیک گرم بجلی کمپریسر سے گزری فریج میں ٹھنڈی بن گئی کلام خدا جلالی تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل پہاڑ پہ اترتا لرأيته خاشعا متصدعا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا لیکن وہ کلام ڈائریکٹ نہیں آیا سینہ مصطفیٰ سے گزرا محمدی سینے نے اس کی حرارت کو برودت میں کنورٹ کیا رسول اللہ کے سینہ مبارک نے اس کی گرمی کو نرمی میں اس کی حرارت کو برودت میں اس کی سختی کو پیار میں کنورٹ کیا ہے کہ اب کوئی آتا ہے حضرت قاری صاحب میرے سر میں درد ہے صلوات رکھ دیں میرے پیٹ میں درد ہے دم کر دیں میرے گھر میں تکلیف ہے پانی پہ پھونک مار دیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اب یہ رحمت والا کلام بنا اب یہ نرمی والا معاملہ بنا اب شفا کے اسباب بنے وجہ میرے پاک محمد کا سینہ القرآن هو المنزل علی الرسول اب توجہ رکھنا کسی قرآن پر قرآن کے دم پر قرآن کے پڑھنے پر ایک بات عرض کرتا ہوں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا وقت کے بادشاہ کو ایک کمر پہ گھوڑا نکلا وہ شدت اتنی بڑی اس گھوڑے کی اتنی تکلیف بڑی کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا معالجین پیچھے ہو گئے نہیں ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے کسی نے کہا بادشاہ سلامت سعد الدین تفتازانی کے پاس جاؤ یا اسے بلاؤ اس کے پاس اللہ کا کلام ہے زبان میں تاثیر ہے وہ پڑھ کے بھوکے گا صحت ملے گی بادشاہ نے سرکاری سواری بھیجی پریزیڈنشل پروٹوکول بھیجا علامہ سعد الدین کو بٹھایا گیا لائے علامہ بڑی عزت سے آئے آؤ بھگت سے آئے ہٹو بچوں کی صداؤں میں آئے بڑے اکرام کے اعزاز انعام کے ساتھ لایا گیا تو جو ڈاکٹر تھے وہ دیکھ رہے تھے اس مولوی کی بڑی عزت ہو رہی یہ عزت ڈاکٹروں کو تو نہیں ملی حکیموں کو تو نہیں ملی طبیبوں کو تو نہیں ملی باقی معالجین کو تو نہیں ملی مولوی کی بڑی جے جے کار ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے جیل سی شروع ہوئی مولانا آئے ان کے پھوڑے پہ ہاتھ رکھا سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا یہ بطور شفا ہے پڑھ کے پھونک دی فرمایا اللہ صحت دے گا جب جانے لگے ڈاکٹروں نے انہیں چھیڑنا چاہا ان کے پاس آئے تو مولوی جی تو پیسے لینے آیا کیوں کہ تجھے تو بادشاہ نے بڑے ہدیے دے دیے حالانکہ تو نے مرہم تو نہیں لگائی دوائی تو نہیں لگائی پٹی تو نہیں لگائی کوئی اوپر چیز تو نہیں لگائی خالی پڑھ کے بات پھونک دی اس سے تو صحت ملتی ہے یہ کیا کیا تو نے سعد الدین تفتازانی منطق کے امام انہوں نے جملہ کیا کہا سنے توجہ نہ ہٹانا انہوں نے فرمایا بکواس مت کرو ہٹ یور ماؤتھ ہٹو آگے سے شرم نہیں آتی تمہیں بک بک کرتے یوں غصے سے بات کیوں چل پڑے تو ڈاکٹر تو مزید غصے میں آ گئے کہ یار یہ مولوی منہ پھٹا آدمی ہے عجیب بات کرتا ہے وہ بادشاہ کے پاس گیا کہ اس نے ہمیں انسلٹ کی ہے بے عزتی کی ہے سے واپس بلا
تو بادشاہ نے بڑی عزت سے بلایا اور کہا حضرت آپ سے ڈاکٹر ناراض ہیں، آپ نے ان کو گالی دی ہے۔ فرمایا جی نہیں۔ کہا یہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا۔ کہا میں نے جواب دیا۔ کہا حضرت کیا جواب دیا؟ وہ پوچھنے لگے اوپر کوئی مرہم تو نہیں لگائی، پٹی تو نہیں لگائی، دوائی تو نہیں لگائی، صحت کیسے ملے گی؟ خالی آپ نے دم پڑھ کے بھوکا۔ سوال تو بنتا ہے، لاجیکلی کویسچن ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ علامہ فرمانے لگے میں نے بھی نے جواب دیا ہے کہ بکواس نہیں کرو، منہ بند کرو، دفع ہو جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے بھی جملہ بولا ہے، میری بات میں اتنی طاقت ہے، انہیں میرا ہاتھ نہیں لگا، میری بات پہنچی یہ لال پیلے ہو گئے۔ اور تفتہ زانی کی بات میں اتنی طاقت ہے کہ سننے والا غصے میں آ گیا۔ اللہ کی بات میں پاور نہیں ہے کہ صحت ملے، اللہ کی بات میں تاثیر نہیں ہے کہ انہیں میری بات تو چمکی نہیں ہے، میں نے تھپڑ نہیں مارا، میں نے کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی ادھر ادھر کا چانٹا نہیں مارا، میں نے صرف جملہ کہا، میرے جملے میں طاقت۔ یہ نیلے پیلے یہاں سے اثر لے گئے، اللہ کے جملوں میں طاقت نہیں ہے کہ صحت مل جائے۔ تو میری بات کا مطلب فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ صحت ملی ہے وجہ میرے پاک محمد کا سینہ ہے۔ علامہ تفتازانی کی پہلی بات، القرآن هو المنزل علی الرسول، کہ قرآن وہ ہے جو حضور پاک پہ نازل ہوا۔ آؤ دوسرا پوائنٹ، والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو صفحات میں لکھا۔ کیسے لکھا؟ جب قرآن اترتا تو جو صحابہ قریب بیٹھے ہوتے، کاتبین وحی ہوتے، وہ کبھی چمڑوں پہ لکھتے، کبھی درخت کے پتوں پہ لکھتے، کبھی پہاڑ کے پتھروں پہ چھید کے لکھتے۔ کلام لکھا گیا، جمع ہوتا گیا، کاتبین وحی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ فرمایا فی صحف مکرمہ، سورت نمبر 80 سورت عبس ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، بڑی عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعہ ان کا درجہ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ جن کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کے قرآن کے کاتبین وحی کو فرشتہ صفت کہا ہے، تو ان فرشتہ صفت لوگوں نے کلام آتا لکھ لیتے، قرآن اترتا لکھ لیتے، کلام نازل ہوتا لکھ لیتے۔ ان کے لکھنے کے اندر سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ نے قرآن لکھا ہے، حضور کی اہل بیت نے قرآن لکھا ہے، ان کے لکھنے میں کتنی صداقت، ان کے لکھنے میں کتنی امانت، ان کے لکھنے میں کتنی دیانت، ان کے لکھنے میں کتنی شرافت، ان کے لکھنے میں کتنی ثقافت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔ ملتان کے غیوروں میں پوچھنے لگا ہوں اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، یوں کیوں نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک کلام ہے، ایک قرآن ہے، ایک کتاب ہے، تینوں کے فرق کو سمجھو، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ کلام کہتے ہیں اسپیکنگ بولنے کو، قرآن کہتے ہیں ریڈنگ پڑھنے کو، اس طرح کتاب کہتے ہیں رائٹنگ لکھنے کو۔ جب اللہ نے بولا کلام بنا، حضور نے پڑھا قرآن بنا، صحابہ نے لکھا کتاب بنا۔ رب کریم فرماتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، تو رب کے کلام میں غلطی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں غلطی ہے ہی نہیں۔ ہاں کوئی کہہ سکتا تھا محمد رسول اللہ کے شاگردوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے قرآن کے لکھائی میں غلطی کی ہے، قرآن کی کتابت میں خطا کی ہے، قرآن کی کتابت میں اوپر نیچے کر دیا۔ رب نے فرمایا جی نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو میں نے بولا حضور نے پڑھا، جو حضور نے پڑھا وہی صحابہ نے لکھا، ان کے لکھنے میں شک کوئی۔ المکتوب فی المصاحف، صحابہ کے لکھنے میں کوئی شک نہیں، والمکتوب فی المصاحف، جیسے اترا ویسے لکھا۔ آج ہم ایمان سے کہتے ہیں یقین مانیے سورج کے نکلنے میں مشرق کے بجائے مغرب میں غلطی ہو جائے گی، اللہ کے قرآن میں زبر زیر کی غلطی نہیں۔ شان صحابہ، شان اہل بیت،
صحابہ کرام نے اس کو صفحات کے اندر لکھ دیا، اور پیغمبر کے صحابہ نے کیسے لکھا؟ ایسے لکھا، چمڑوں پہ، پتوں پہ، پتھروں پہ لکھا، اور لکھ کے امت کے حوالے کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک بات حدیث کی پیش کرنے لگا ہوں، توجہ، آپ کی توجہ ہے جی؟ اس کی توجہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جزاک اللہ، توجہ۔ صحابہ کرام نے کیسے لکھا؟ وہ یوں لکھتے، جب آیت اترتی لکھ لیتے، سورت اترتی لکھ لیتے، مضمون اترتا لکھ لیتے۔ امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی نے مصنف عبد الرزاق میں کتاب القضایا میں حدیث پاک لکھی ہے، فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کریم لکھا، پھر ان کو مقام ملا، مرتبہ ملا، حضور دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت ابو بکر کے دور میں یمامہ کی جنگ لڑی گئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن کے قاری تھے، 700 قرآن کے حافظ تھے۔ رب کریم کے کام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کروانا تھا، ابو بکر کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے، قرآن کو لکھا جائے، قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ تو انہوں نے کمیٹی بنائی، کمیٹی جمع ہوئی، بیٹھے قرآن کے لکھنے کے لیے، قرآن کے جمع کے لیے، قرآن کی کتابت کے لیے۔ لکھا جا رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، آیات بھی لکھی گئی، اور اس طرح صورتیں بھی لکھی گئی، رکوعات بھی لکھی گئی۔ جب سب کچھ لکھ کے جمع کر دیا گیا، یہاں پر شرط لگائی گئی، ہر وہ چیز قرآن کی آیت بنائیں گے، ہر وہ آیت قرآن کا حصہ بنائیں گے، ہر وہ سورت قرآن کا حصہ بنائیں گے، ہر وہ بات قرآن کا حصہ بنائیں گے جو حضور پاک نے حفاظ کو پڑھائی ہوگی، اور اس پر 2 مسلمان گواہ بھی ہوں گے۔ قرآن جمع ہوتا گیا، لکھا جاتا رہا، سب کچھ ہوتا ہوتا 2 آیات ایسی بچی جس پر 2 گواہ نہیں تھے، ایک گواہ تھا۔ ایک آیت سورت نمبر 9، سورت توبہ کی آخری آیت، من المؤمنین رجال صدق، سورت توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور سورت احزاب کی پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے کی آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیات ایسی تھی، اس پر دوسرا گواہ نہیں تھا، اکیلے حضرت حذیفہ تھے۔ جب یہ آئے، آیت لائے، حضرت زید بن حارث نے فرمایا دوسرا گواہ کہاں ہے؟ فرمایا میں اکیلا حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا تو اس وقت کی آیت اتری، میں نے لکھ لی، دوسرا گواہ نہیں ہے۔ اس وقت صحابہ نے نعرہ بلند کیا کہ اللہ کی شان دیکھو، حضور نے اس صحابی کو فرمایا تھا انت ذو شہادتین، تو ایک نہیں 2 کے برابر گواہی دے گا۔ آج اس کے ذریعے ایک آیت ملی ہے تو وہ لکھ دی گئی۔ اور یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ تھا، حضور پاک کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے آ کر کہا میرا قرضہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تیرا قرضہ واپس کر چکا ہوں، تو دوسری مرتبہ کیوں مانگ رہا؟ تو اس نے کہا گواہ پیش کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کے یہ صحابی بیٹھے تھے، یہ فرمانے لگے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہ اب حضور گواہ پیش کریں گے۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو گواہ کوئی نہیں تھا، تو یہودی چاہتا تھا دوبارہ قرضہ ملے، جھوٹ بول رہا تھا، تو اس صحابی نے بن دیکھے گواہی دی، فرمایا اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تیرا قرضہ لوٹا دیا۔ یہودی بھاگ گیا۔ حضور نے پوچھا خزیمہ تو نے دیکھا تھا قرضہ لوٹا
آج کے بعد تجھے مقام مل رہا جہاں ایک گواہی دے گا دو کے برابر. اور یہ آیات کس صحابی سے ملی تو وہ دو کے برابر تھی. آج یہ آیات قرآن کا حصہ ہے. تو قاضی عبداللہ ابن عمر بیضاوی نے فرمایا والمکتوب فی المصاحف، قرآن وہ ہے جو صحابہ نے لکھ کے مصاحف میں جمع کیا. اور تیسرا اور آخری وہ ہے والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک قرآن بغیر شک و شبہ کے ہم تک پہنچا ہے. پر بغیر شک و شبہ کے کیوں پہنچا ہے اس پر شک نہیں ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ میرے کا ایک وجہ ہے قرآن پر صحابہ کا اجماع ہے. اور جس پہ اجماع ہو جائے اسے غلط نہیں کہتے. آپ کہیں گے کیسے؟ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 115 رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا لوگوں پیغمبر نے تمہیں ہدایت دے دی، ہدایت بتا دی، ہدایت سنا دی، ہدایت دکھا دی. اس کے باوجود اگر تم نے منہ پھیرا فَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے سے الگ چلے یعنی اجماع سے ہٹ کے چلے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ رب دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں دے گا اور آخرت میں اللہ وَنُصْلِهِ جہنم میں داخل کرے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا وہ برا ٹھکانہ ہے. پتہ چلا جس پر صحابہ اجماع کر لیں وہ راستہ حق کا راستہ ہے. جس پر صحابہ اکٹھے ہو جائیں وہ اجماعی راستہ حق کا راستہ ہے. اس پر شک نہیں ہوتا. تبھی تو کہتے ہیں پیغمبر تنہا فیصلے میں معصوم ہے، صحابہ مل کے فیصلے میں معصوم ہے. جب صحابہ سمٹتے ہیں پیغمبر بنتا ہے، نبوت بکھرتی ہے، صحابہ بنتے ہیں. تبھی تو کہا ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند حضور کی مانند، صحابہ ستاروں کی مانند. جب چاند سے روشنی نکلی صحابہ کو ملی، چاند ستارے اکٹھے ہوئے، امت کا اجماع بنا. تو قرآن اجماع سے ثابت، قرآن اجماع سے قائم، قرآن اجماع سے دائم، قرآن اجماع کی ایویڈنس سے ثابت ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. حضور کے دور سے لے کر آج تک اس قرآن پر اجماع ہے. اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. ہاں ہم چیلنج سے کہتے ہیں یہودیوں تمہاری کتاب تورات تھی، عیسائیوں تمہاری کتاب انجیل تھی، سابیوں تمہاری کتاب زبور تھی. اس دھرتی پہ اس اللہ کی زمین پر اس کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو تورات کا حافظ ہو، انجیل کا حافظ ہو، زبور کا حافظ ہو. ہاں اس دھرتی پہ اتنا مجمع ایک ایک جگہ تمہیں ملے گا جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن جانتا ہے، قرآن مانتا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے. اللہ کی قسم امریکہ کا بچہ اگر قرآن کا حافظ ہو، پاکستان کا بچہ قرآن کا حافظ ہو، دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، قرآن ایک جیسا پڑھتے ہیں. افغانستان کا حافظ ہندوستان کے حافظ کی زبان نہیں جانتا، قرآن ایک جیسا پڑھتے ہیں. نہ زبان میں غلطی ہے، نہ ذہن میں غلطی ہے، نہ پیش میں غلطی ہے، نہ مت میں غلطی ہے، نہ شک میں غلطی ہے، نہ آیت میں غلطی ہے، نہ صورت میں غلطی ہے، نہ منزل میں غلطی ہے، نہ پاک میں غلطی ہے. ایک جیسا قرآن کریم پڑھا ہے. اس سے پتہ چلا جو جلالی کلام حضور کے سینے میں اترا جمالی بنا، صحابہ نے لکھا، اجماع کے ذریعے پہنچا. قیامت تک اللہ کی ذمہ داری ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اتارا بھی رب نے ہے، حفاظت بھی اس کی رب ہے. نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان عظمت قرآن، شان حفاظ قرآن. نعرہ تکبیر، قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے، اس میں کسی جگہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لکھنے والے بھی سچے، لکھوانے والا بھی سچا، اور جو اس کے اوپر ایمان رکھ کے آگے چلے گا رب اس کو بھی سچائی کی سرٹیفکیٹ. میرے ساتھیوں میں بیان کی تقریباً بات پوری کر چکا ہوں. آخر میں آپ کی غیرت پہ دستک دینے لگا. پھر آواز شروع ہو گئی، پھر شروع ہو گئی خاموش سائلنٹ. میں خلاصہ دینے لگا ہوں. توجہ، آپ جتنا مجمع بیٹھے ہیں آپ یہ بات طے کریں
کہ ہم اپنی اولاد کو کالج یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن پڑھانے والا بنائیں انشاءاللہ۔ بتائیے کیوں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں؟ انشاءاللہ میں کالج یونیورسٹی کی مخالفت نہیں کرتا، وہ تعلیم دنیا کی ضرورت ہے، ہم نے بھی پڑھنا چاہیے، نو ایشو، لیکن مقصد اسے نہ بنا، مقصد اللہ کا قرآن ہے۔ اگر کسی کا ابا جی فوت ہو جائے نا اور وہ باہر ملک بیٹھو، ادھر سے حضرت قاری صاحب کو کال کرے گا، قاری صاحب اپنے شاگردوں کو کہو اللہ کا قرآن تو پڑھ لیں۔ اب کہو نا پرنسپل کو فزکس کی تلاوت کریں، میتھ پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، بیولوجی پڑھائیں، پاپ اسٹڈی پڑھائیں، کوئی انگلش کی بک پڑھا لیں، جی نہیں، بندہ مانتا ہے مرنے کے بعد دنیا کو چیر کے قبر میں جس کا ثواب جاتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان۔ جب ہم مانتے ہیں تو قرآن پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بڑھ گیا تو کھاسی کتھو، آج کل یہ بھی کہتے ہیں جی مولوی بڑھ گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ یعنی تو سنو، عزت کا کھانا کھائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کسی کا تو گھر نایا بنے، دکان نائی بنے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ برکت ہوگی، ایسے کہتے ہیں؟ پرنسپل صاحب کو بلاؤ میں تو رجا فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ کس کو بلائیں؟ حافظ صاحب کو بلائیں، عالم کو بلائیں۔ تم کہتے ہو کہاں سے کھائے گا؟ عزت کا کھانا کھائے گا۔ اور آج کل کسی سے کہو نا کہ زیادہ کون کھاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی۔ جب زیادہ مولوی کھاتا ہے تو بچوں کو کیا بنانا چاہیے؟ اچھا حضرت قاری صاحب میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، ایک بات، اور دوسرا ہے کہ مولوی کھاتے زیادہ ہے، یہ دو باتیں آپس میں ملتی ہیں؟ مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے، اس کا معنی مولوی بھوک بنتا ہے، اور مولوی زیادہ کھاتے ہیں اس کا معنی زیادہ کھاتے ہیں، دونوں ملتی ہیں۔ اس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں مانیت الجمع، انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل سینٹینس، یہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ایسے ہے جیسے میں کہوں اے تو نے وہ بندے کو دیکھا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے اور بڑا زبردست ڈرائیور ہے، اندر ڈرائیور بنتا ہے، وہ گنجے کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بالوں والا ہے، گنجا بالوں والا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے کہتے ہو کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے اور مولوی کھاتے زیادہ؟ تو دو باتیں ملتی کیسے؟ اور سنیں ایک جملہ تمہیں سمجھانے کا، عالم بنے گا عزت کا کھانا کھائے، اور کوئی کسی کے گھر دو دفعہ کھانا کھا لے نا تو تیسری دفعہ لوگ کہتے ہیں تو ٹکڑیل ہے، لیکن مولوی بھی جتنی مرتبہ بھی کھلائیں گے کہنے والے اللہ اللہ کی دعا ہے، وہ تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائی آج کے دن میں آج عشاء کی دعوت 4 جگہ میں نے انکار کیا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا، میں نے جلسے والوں کے پاس جانے کا 4 جگہ میں کدھر کی بات کر رہا ہوں، یہ مجھے اکیلے کی بات ہے۔ آپ سب علماء سے پوچھیں نا، ہمارے حضرت امیر صاحب سے لے کر سارے تک تو ایک ایک جگہ روزانہ معذرت کرتا پھر رہا ہوں۔ تو میرے دوست کو اپنی اولاد کو عالم بنائیں گے اور یہ بھی سن لیں، یہ جو کہتے ہیں مولوی بن گیا تو دہشت گرد ہو گیا، کہتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مدرسہ دہشت گردی پیدا کر رہا ہو، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی مدرسے میں بیٹھے تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آ جائے تب بھی پرامن ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ سمجھا دوں 2019 میں علماء کا سب سے بڑا ملین مارچ ہوا ہے، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کراچی کے ساحل سے لے کر اسلام آباد کی فلک بوز چوٹیوں تک 1500 کلومیٹر کا سفر کیا، لاکھوں بندوں نے بائی روڈ کراس کیا، آپ کے یہ ملتان سے گزر کے گئے ہیں۔ اس 1500 کلومیٹر میں کسی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی روڈ کے گملے کو نہیں توڑا گیا، اس سے بڑا پرامن علماء کا مجمع تمہیں کہاں سے ملے؟ حالانکہ لوگوں کے دھرنے میں باجیاں بھی ہوتی ہیں، باجے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی لنگڑی ٹانگ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا بازو اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، لیکن علماء گھر میں بیٹھے پھر بھی پرامن ہے، روڈ پہ آئے پھر بھی پرامن۔ علماء سے بڑھ کے آپ کو پرامن بندہ اور کہاں سے ملے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو عالم اور حافظ اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، سمجھے؟ کہاں یہ جب مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے، آگے تو چھوڑو برابر بھی کوئی نہیں، یہ دنیا کا مقام ہے، آخرت کا مقام اس سے بڑھ گیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان معصوموں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، پڑھوانے والے معاونین کو، جنہوں نے اپنے مال کو سجایا، اپنے مال کو خوبصورت بنایا، دنیا میں بھی مقام پایا، آخرت میں بھی مقام۔ لوگوں خوش قسمتی
آج ہم اینولی کنوکیشن میں جاتے ہیں یونیورسٹیز کے، وہاں پر بھی جبے کبے پہنا کر سالانہ پروگرامز ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان کی زیارت کرو جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے.